بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق عليه. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین میری ماں اور بہن، خطبہ مسونہ کے بعد بخاری اور مسلم کی ایک روایت آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ گزشتہ جمعہ کے خطبے سے پہلے والے جمعہ میں یہ حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی تھی۔ اس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے 5 حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے 5 حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے، جن میں سے ایک حق سلام کرنا اور اس کا جواب دینا ہے۔ اس کے متعلق آپ حضرات کے سامنے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں بیان کی جا چکی ہیں۔ آج کی اس جمعہ کے خطبے میں جو دوسرا اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا جو دوسرا حق ذکر کیا ہے وہ ہے مریض کی عیادت کرنا۔ وعیادت المریض، اگر کوئی ہمارا بھائی بیمار ہو جائے، اس کی صحت خراب ہو جائے، تو ہمیں اس کی عیادت کرنی چاہیے، مزاج کرسی کے لیے جانا چاہیے، اس کی خیریت معلوم کرنی چاہیے۔ یہ مسلمانوں کے آپسی حقوق میں سے ایک حق ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایسے لوگوں سے سوال کرے گا
پوچھے گا کہ تم نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ آپ غور کریں، حدیث کے الفاظ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ عز و جل یقول یوم القیامہ یا ابن آدم مرضت فلم تعد، کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہے گا کہ اے آدم کے بیٹے مرضت، میں بیمار ہو گیا ہوں، خود اللہ رب العالمین بیماری کی نسبت اپنی طرف کرے، جبکہ اللہ رب العالمین تمام قسم کے عیوب سے پاک ہے، مبرہ ہے۔ اللہ رب العالمین کبھی بیمار نہیں ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین کو کبھی نیند نہیں آ سکتی ہے، اللہ رب العالمین کو کبھی تھکاوٹ نہیں محسوس ہو سکتی ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے بندے سے یہ کہے گا کہ مرضت فلم تعد، اے ابن آدم میں بیمار ہو گیا تھا، میری صحت ناساز ہو گئی تھی، لیکن تم نے میری عیادت نہیں کی، مزاج کرسی کے لیے نہیں آئے، میری خیریت نہیں معلوم کی۔ بندہ کہے گا یا ربی کیف اعوذ وانت رب العالمین، بندہ جواب دے گا کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں تیری عیادت کیسے کرتا، تو سارے جہان کا رب ہے، تو پروردگار ہے، تو رب العالمین ہے، تیری عیادت میں کیسے کرتا؟ تب اللہ رب العالمین فرمائے گا اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعد، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہو گیا تھا، اس کی صحت خراب ہو گئی تھی، وہ بیماری میں مبتلا ہوا، لیکن تم نے اس کی عیادت نہیں کی، تم نے اس کی خیریت نہیں معلوم کی، تم اس کے گھر نہیں گئے، اس کا حال چال نہیں لیا، اور آگے اللہ رب العالمین فرمائے گا اما علمت، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ لو انک لو عدتہ لوجدت رجعتا، کہ اگر تم اس بندے کی عیادت کرتے، میرے اس بندے کی خیریت معلوم کرنے کے لیے اس کے پاس جاتے، اس کا حال چال لیتے، اس کو تسلی دیتے، تو مجھے اس بندے کے پاس پاتے، یعنی میری رضا تمہیں مل جاتی، میری خوشنودی تم حاصل کر لیتے، لیکن تم میرے اس بندے کے پاس نہیں گئے۔ اسی طرح سے آگے حدیث میں اور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا اور میں نے تم سے کھانا مانگا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، جبکہ اللہ رب العالمین کو کھانے اور پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بندہ کہے گا اے میرے پروردگار، تو رب العالمین نے تجھے میں کیسے کھلاتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے فلاں بندے نے تم سے کھانے کا مطالبہ کیا، لیکن تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اگر تم اسے کھانا کھلاتے تو مجھے تم وہاں پاتے، یعنی میری خوشنودی تم حاصل کر لیتے، میری رضا تم حاصل کر لیتے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین فرمائے گا قیامت کے دن کہ میں نے تم سے پانی مانگا تھا، پانی کا مطالبہ کیا تھا اور تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا میرے پروردگار، میں تجھے پانی کیسے پلاتا، تو اللہ رب العالمین ہے، سارے جہان کا رب ہے، سارے جہان کو پالنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ میرے فلاں بندے نے تم سے پانی طلب کیا، لیکن تم نے اسے پانی نہیں پلایا۔ آپ غور کیجیے، اس میں پہلی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی اس حدیث میں، وہ یہ ہے کہ بندہ سے اللہ جو لوگ عیادت نہیں کرتے، اگر کوئی ان کا بھائی بیمار ہو جاتا ہے، اس کی خیریت نہیں معلوم کرتے ہیں، اس کی حالت نہیں دریافت کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے قیامت کے دن اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ اور وہ یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ مزاج کرسی کے لیے جاتے ہیں وہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کر لیتے ہیں، اس کا بڑا اونچا مقام۔ بلکہ عیادت کی فضیلت کے بارے میں بہت سی حدیثیں ہیں، ایک دو حدیثیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ راوی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المسلم اذا
عاد اخاہ المسلم، کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، اس کی بیماری میں اس کے پاس جاتا ہے، اس کی خیریت معلوم کرتا ہے، تو لم یزل فی خربۃ الجنہ حتی یرجع، تو واپس لوٹنے تک وہ جنت کے تازہ پھلوں کو چننے میں مصروف رہتا ہے۔ یعنی جب سے وہ نکلا ہے اس کی عیادت کے لیے اور واپس نہیں آ جاتا ہے، اس کا اتنا بڑا جو ثواب ہے، گویا کہ وہ جنت کے تازہ تازہ پھلوں کو وہ چن رہا ہے، حاصل کر رہا ہے اپنے لیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یزل فی خربۃ الجنہ، برابر حتی یرجع، یعنی واپس آنے تک، واپس لوٹنے تک برابر وہ جنت کے پھلوں کے چننے میں مصروف رہتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ وما خربۃ الجنہ، قیل یا رسول اللہ وما خربۃ الجنہ، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خربۃ الجنہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناح، اس کے تازہ پھلوں کو چننا ہے۔ یعنی یہ مقام ہے، اگر کسی شخص کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کی بیماری میں اس کا حال لیتے ہیں اور اسے تسلی دیتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ مقام ہے کہ گویا کہ جنت کے پھلوں کو وہ آدمی اپنے لیے چن رہا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی، کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اس کی بیماری میں اس کے مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے صبح کے وقت، تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے خیر کی دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے بھلائی کی دعائیں کرتے ہیں۔ آپ بتائیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صبح کے وقت جاتا ہے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے خیر اور بھلائی کی دعائیں کرتے ہیں۔ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيًّا إِلَّا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یصبح، اور اگر وہ صبح کے بجائے شام میں کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، کسی کی بیماری کی اس کی خیریت لینے کے لیے شام میں جاتا ہے، تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے بھلائی کی دعائیں کرتے ہیں۔ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت کے تازہ پھلوں کا، چنے ہوئے تازہ پھلوں کا حصہ ہے۔ یعنی گویا کی جنت میں اللہ رب العالمین نے جو پھل تیار کر رکھے ہیں، جو میوے تیار کر رکھے ہیں، جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ان کا وہ حصے دار ہو جاتا ہے صرف عیادت کر لینے کی وجہ سے۔ یہ مقام ہے۔ تو مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں، بلکہ غیر مسلم کی بھی عیادت کے لیے آدمی جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کا یہ عمل تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک یہودی لڑکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ ایمان نہیں لایا تھا، یہودی تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدمت کرتا تھا۔ وہ مریضا، جب آپ سے وہ بیمار ہوا، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکے کے پاس تشریف لائے، یعودہ عیادت کرتے ہوئے، وَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، اور اس کے سر کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، وَقَالَ لَهُ أَسْلِمْ، اور اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس کو، اس بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عیادت کی اور اسلام کی دعوت دی۔ وَنَظَرَ إِلَىٰ أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عیادت کے لیے پہنچے اور اسلام لانے کے لیے
اس سے کہا تو اس نے اپنے باپ کی طرف نظر گھمائی اور دیکھا، مطلب وہ اجازت کو یہ طلب کر رہا ہو کہ میرے باپ کیا چاہتے ہیں، آپ غور کیجئے۔ تو فقال اطع ابا القاسم، اس یہودی لڑکے کے باپ نے کہا ابو القاسم کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اسلام میں اور صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ بہرحال فاسلم، اور وہ بچہ اسلام لے آتا ہے۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقول، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہوئے وہاں سے نکلتے ہیں، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس لڑکے کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ جہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دوسرے یعنی جو مومن نہیں ہے، غیر مسلم ہے، اس کی بھی عیادت کی جا سکتی ہے، وہی یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایسے عیادت کے موقع پر اسلام کی دعوت بھی دینا مسنون ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ بلکہ مریض کے لیے وہاں جانے کے بعد بہت سی مسنون دعائیں بھی ثابت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آدمی جاتا ہے تو بہت ساری لائحائی باتیں مریض کے سامنے کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ تمام چیزیں غیر مناسب ہوتی ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ مریض کی آپ عادت معلوم کیجئے اور اس کے لیے دعا کیجئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بہت ہی جامع حدیث ہے کہ من عاد مریضا لم يحضره اجله، کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کرے، ایسے مریض کی عیادت کرے جس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہے، یعنی اگر کسی مریض کے پاس جاتا ہے اور اس کی موت کا وقت نہیں ہے، فقال عنده 7 مرات، اور 7 مرتبہ اس کے پاس یہ دعا پڑھی، بھئی موت کا وقت آ گیا ہے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر موت کبھی مقدر میں نہیں ہے، ابھی کچھ دیر اللہ رب العالمین نے اسے دنیا میں زندگی دے رکھی ہے کہ وہ زندہ رہے گا، تو 7 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 7 مرتبہ اس مریض کے پاس پڑھے۔ کون سی دعا؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، بہت ہی مختصر دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر کسی ایسے مریض کے پاس کوئی شخص جا رہا ہے جس کی موت کا وقت نہیں آیا ہے اور 7 مرتبہ اس کے پاس یہ دعا پڑھتا ہے کہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ میں اللہ عظمت والے رب سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ ان یشفیک، کہ تجھے وہ شفا عطا فرمائے۔ صرف اتنی سی دعا اگر وہ 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہے تو الا عافاہ اللہ بذلک المرض، تو اللہ رب العالمین اس بیماری سے اسے شفا عطا فرمائے گا، اسے سکون مل جائے گا، اسے راحت مل جائے گی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جب مریض کے پاس ہم جائیں تو اس کے لیے دعا کریں، اور بہت ہی مختصر سی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے کہ اگر موت نہیں لکھی ہے اس وقت تو اللہ رب العالمین آپ اس دعا پڑھنے کی وجہ سے اسے سکون اور راحت عطا فرما دے گا، اسے شفا دے گا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے، بشری پریشانیاں مصیبتیں یہ آپ کو بھی لاحق ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو ان جبریل اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے ہیں کہ اے محمد اشتکیتا، تم بیمار ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین پوچھتے ہیں
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار ہیں؟ قال نعم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ قال، تو وہ یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتے ہیں، یہ دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحیم، اللہ کا نام لے کر کے میں آپ پر دم کرتا ہوں، من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے، من شر کل نفس او عین حاسد، ہر حسد کرنے والے نفس اور ہر آنکھ سے میں آپ پر دم کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر، اللہ یشفیک، اللہ رب العالمین آپ کو شفا عطا فرمائے، بسم اللہ الرحیم، اللہ کا نام لے کر میں آپ پہ دم کرتا ہوں۔ بہت مختصر سی دعا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ کر کے دم کیا حضرت جبریل علیہ السلام نے، کہ یہ دعا بھی جب مریض کے پاس جائیں تو ہم یہ پڑھ کر اسے دم کر سکتے ہیں، یہ سب چیزیں مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مقبول ہیں، جو مریض کے پاس جانے کے بعد وہ دعائیں ہمارے اور آپ کے لیے پڑھنا مشہور ہے۔ اللہ کے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی اعرابی یعود، کہ ایک دیہاتی کے پاس گئے اس کی عیادت کرنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَنْ يَعُودُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی شخص کی عیادت کرتے تھے، کسی کی عیادت کے لیے جاتے تھے، تو قالا کہتے تھے لا بأس طہور انشاءاللہ تعالی، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، تسلی دیتے تھے، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، طہور انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ رب العالمین چاہے گا، اگر اللہ رب العالمین چاہے گا تو اس بیماری کے ذریعہ، اس تکلیف کے ذریعہ، اس پریشانی کے ذریعہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، یہ گناہ تمہارے جھڑ جائیں گے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو اس طرح کی دعائیں پڑھتے تھے، تو ہمیں اور آپ کو بھی اس حق کو ادا کرنا چاہیے کہ جب کوئی ہمارا بھائی، چاہے ہمارا قریبی ہو یا کوئی بھی مسلمان بھائی، یا ہمیں خبر ملے کہ وہ بیمار ہے، اس کی مزاج کرسی کے لیے جائیں، اس کی خیریت معلوم کریں، اور اگر اتفاق سے اس کی حالت ایسی اتنی نازک ہے کہ یا کوئی بھی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ نہیں مل سکتے ہیں مریض سے ملاقات نہیں ہو سکتی ہے، تو یہ بھی سنت ہے، صحابہ کرام کا یہ بھی طریقہ ہے کہ اس کے گھر والوں سے آپ اس کی خیریت معلوم کریں، مریض کے عزا و کرما سے اس کی خیریت معلوم کریں۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان علی بن ابی طالب، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرج من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في وجه الذي توفي فيه، وقال الناس يا ابا الحسن كيف اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اصبح بحمد الله بارئا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اس بیماری میں جس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بیماری میں آپ کی وفات ہوئی، یہ بات بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے ماضی سے پوچھ کر لیں، اور دنیا بھر کی جو باتیں کہی جاتی ہیں کہ آپ پردہ کریں یا اور ساری چیزیں، وہ بے بنیاد ہیں، باطل ہیں۔ حدیث اور قرآن اسی پر شاہد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے ماضی سے پوچھ کر لیں، اور حدیث کیا کہے اس بیماری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں آپ کی وفات ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بیماری میں آپ کے پاس تھے، اور آپ کے پاس سے جب باہر نکلتے ہیں وقال الناس، تو لوگوں نے کہا یا ابو الحسن، اے ابو الحسن، حضرت علی کی کنیت ابو الحسن تھی، تو کہا کہ اے ابو الحسن کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صبح کی، کیونکہ آپ کی حالت نازک تھی اور لوگ آپ سے ملنے ہی پا رہے تھے جا کے،
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اصبح بحمدللہ بارئا، کہ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین کی حالت میں صبح کی ہے، یعنی لوگوں کو تسلی دیتے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مریض سے نہیں مل پا رہا ہے کسی بھی وجہ سے تو کم سے کم اس کے گھر والوں سے، اس کے اعزاء و اقربا سے اس کی حالت معلوم کرے، اس کی خیریت معلوم کرے اور اس کے لیے دعائیں کرے۔ اسی طرح سے اور بھی بعض حدیثوں میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ اگر آپ ایسے مریض کے پاس ہیں جو جس جانتی کا عالم ہے، اب وہ موت کا وقت قریب قریب نظر آ رہا ہے، تو ایسے شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین بھی کرنی چاہیے۔ لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو، یعنی بیدارے ما یکون، یہ کہا گیا ہے کہ اب کچھ ٹائم میں اب وہ مردہ ہی ہونے والا ہے، میت ہی ہونے والا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، یعنی توحید پر وہ مرے گا، توحید کی کلمہ کہہ کے وہ مرے گا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو سامعین کرام، مسلمانوں کے جہاں بہت سارے حقوق ہیں، اور اس حدیث میں جو 5 حقوق ذکر کیے گئے ہیں ان 5 میں سے دوسرا حق یہی ہے مریض کی عیادت کرنا۔ ہمیں اور آپ کو اس حق کو ادا کرنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین، جیسا کہ پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین اس سلسلے میں سوال کرے گا کہ میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی، جبکہ اللہ رب العالمین بیماری، تھکان اور اسی طرح کے بھی تمام چیزوں کے نقص اور عیب سے پاک ہے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کہے گا کہ میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں آپسی حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم نے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرحیم۔